اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، تابوت سکینہ کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی دیگر خصوصیات کیا تھیں، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی مبارک زندگی کے ختم ہونے تک آپ کے پاس رہا، پھر میراث کے طور پر یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے ان کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو آپ اس مبارک صندوق میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور برکت والا صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس مبارک صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کو ظہور ہوتا تھا کہ اللہ کے رستے میں لڑنے والے مجاہدین کے دلوں میں سکون کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق کے اندر سے فیصلے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے حقیقی معنوں میں تابوت سکینہ یعنی رحمت اور برکت والا صندوق ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی رحمت کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل حسب عادت طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، اور جب ان لوگوں میں بہت زیادہ گناہوں کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ عمالقہ کی قوم کے کافروں نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر ملیا میٹ کر دیا، اور اس مبارک اور خیر و برکت والے صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، آ کر کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا عمالقہ کی قوم پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے اندر جکڑ دیے گئے۔ چنانچہ اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی رہنمائی کیا کرتا تھا، اور دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔
حضرت شمویل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر فائز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب اور مفلس انسان بھلا شاہی تخت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی اسے قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کے اندر اس طریقے سے نقل فرمایا ہے۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے ایک صندوق لے کر آئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج کو بھرتی کر کے عمالقہ کی قوم کے کافروں کے ساتھ جہاد بھی فرمایا۔ حاشے ٹی وی کے معزز ناظرین، ان تمام تفصیلات کو جاننے کے بعد ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس مقدس صندوق کے اندر جس کا نام تابوت سکینہ ہے، ایسی کیا خاص چیز تھی جس کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مبارک عصا یعنی ان کی چھڑی اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من اور سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ مختلف طرح کے مقدس تبرکات موجود تھے، جس کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔